نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں تو ان احادیث کے بارے میں مختلف اعتراضات ہیں۔ اعتراضات کا ایک سلسلہ گزشتہ پہلے درس میں گزر چکا ہے۔ دوسرا جو اعتراض ہے امام مہدی سے متعلق وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ رکھنا یہ عقل سلیم کے مخالف ہے، کیونکہ امام مہدی سے متعلق جتنے بھی روایات ہیں تو وہ روایات در حقیقت اہل بیت سے مروی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جاتا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ما کان اور ما یکون سے متعلق علوم عنایت فرمائے تھے، اور قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں وہ علوم اہل بیت کو دیے گئے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جو بیل اور گائے کا ایک چمڑا تھا، اس پر انہوں نے یہ سارے جو علوم تھے امام مہدی سے متعلق تو وہ انہوں نے لکھے تھے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں سے جو بعض لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی دینی کتب میں جیسے کہ کعب احبار اور وہب بن منبہ وغیرہ نے یہ روایات نقل کی اپنے کتب سے، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے اشکالات اور مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ پیدا کر دیے۔ تو اور دوسرا جو تیسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو نظریہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے اس کے ساتھ متفق نہیں ہے اور عقل صحیح کے ساتھ موافق نہیں ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں لوگ کی جو علوم ہے اور لوگوں کی جو فنون میں ترقی ہے اور لوگوں کے علم میں جو تقدم اور جو یعنی پیش رفت ہوئی ہے، تو وہ تقدم اور پیش رفت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو امام مہدی سے متعلق لوگوں کے ذہن ہے اور اسی طرح لوگوں کے جو نظریات ہے وہ نظریات درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مسلمین کی طرف منسوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے جس کو یعنی لوگوں نے اپنی قصہ گو لوگوں نے اور جو مختلف قسم کے جماعات سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے گڑھ لیے تھے۔ تو اس کے جواب کے بارے میں جو مشہور کتاب ہے الحدیث الواردہ فی المہدی فی میزان الجرح والتعدیل عبدالعلیم بن عبدالعظیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب کرنا یا صحابہ کرام کی طرف کوئی حدیث منسوب کرنا جو صحیح حدیث ہو تو اس کے بارے میں اگر دل اور عقل وہ اس کو یعنی مستبعد سمجھے اور محال سمجھے تو یہ بات درست نہیں ہے، اور کیونکہ اور جو موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے، موجودہ جو علمی اور ثقافتی ترقی ہے یا سیاسی ترقی ہے تو یہ اس کے جو مخالفت ہے اس کا انکار ہے، اس کی طرف ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنے احادیث ہیں، جتنی روایات ہیں، امام مہدی کے زمانے میں جو حکومت ہوگی تو اس حکومت میں جو صفات ہیں تو حکام کو جو گورنرز ہیں اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ صفات اپنانی چاہیے، یہ اخلاق اپنانے چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امام مہدی محصور ہے، بلکہ ہر مسلمان حاکم کو ان جیسے صفات کے لیے
اپنے آپ کو اپنے صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور امام مہدی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں اور نبی علیہ السلام کے صحیح پیروکاروں میں ہوں گے، لہٰذا امام مہدی کا دور وہ ایسے کوئی خلاف فطرت اور زمانے کے عجائبات اور عجوبے نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی آخری زمانے میں محمد بن عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، وہ مسلمانوں کے ایک امیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں برکت ڈالیں گے اور ان کی حکومت میں اور ان کے یعنی نظم امور میں وہ برکت ڈالیں گے اور ان کے زمانے میں فراخی ہوگی، مالداری ہوگی۔ تو یہ کوئی یعنی شریعت کے مخالف نہیں ہے اور نہ عقل سلیم اور قلب مستقیم کے مخالف ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے مخالف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے اور اس کے بعد پر دجال کا قتل کرنا ہے، تو یہ زمانے کے حوادثات میں سے ہے، تو یہ صرف اس زمانے کے ساتھ خاص ہوں گے، اور ان کا ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کا آنا یہ تو متواتر روایات سے ہے، اس میں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، قطعی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی امام مہدی سے متعلق امور اور ان کی حکومت کے بارے میں یعنی اس کو عقل سلیم کے مخالف سمجھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق روایات کے بارے میں یعنی تعارض زیادہ ہے، اور یہ اعتراض جو سید محمد رشید رضا ہے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق جتنے احادیث ہے، بعض اس میں اقویٰ ہے، بعض اس میں یعنی زیادہ اظہر ہے، لیکن ان روایات میں تطبیق اور جمع کرنا ان روایات کا زیادہ مشکل ہے، لہٰذا ان روایات کو لینا وہ مشکل ہے، اس کو لینا یعنی ان روایت پر عمل کرنا یہ ضعیف طریقے سے بھی ممکن نہیں، کیونکہ بعض روایات میں ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، بعض میں ہیں کہ وہ احمد بن عبداللہ ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری ہے، بعض کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ علوی حسنی ہے، بعض کہتے ہیں کہ علوی حسینی ہے، بعض کہتے ہیں کہ عباسی ہے، اور ہر ایک فریق کے ساتھ روایات اور آثار اور اخبار ہیں، اور اس وجہ سے یعنی بعض روایات بالکل مسترب ہے، بعض روایات موضوع لوگوں نے اپنے زمانے کے لیے گڑھ لیے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی ان میں خطا اور جھوٹ کا احتمال زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں تعارض اور اختلاف ہے۔ لیکن جو یعنی بہت سے صحیح روایات بھی ہیں یا جو ضعیف ہے، تو وہ روایات اگر آپس میں متعارض ہوں تو اور وہ صحیح روایات کے مخالف ہوں تو اس کو لینا تو ہم تو اس کو نہیں لے سکتے، لیکن جو روایات صحیح ہے یا جو ضعیف روایات ہے اور وہ صحیح روایات کے متعارض نہیں ہیں، اور تو اس کو بطور یعنی ہم بطور استدلال نہیں لے سکتے، لیکن بطور استیناس اور اس کی تشریح کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، اور ہر روایت کو اسی کے مرتبے پر یعنی اسی کے درجے کے مطابق اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے، اور جو خطا ہے تو اس کو نکال کر جو درست بات ہے اس کو لینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے نے فتنے برپا کر دیے، اور ہر زمانے میں اس عقیدے نے مختلف مصائب کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس بارے میں بھی جو احمد امین ہے، جو مشہور عرب کا جو مشہور مصر کا مشہور شیخ ہے اس زمانے میں، پرانے زمانے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انقلابات ہوئے تاریخ اسلامی میں، تو اس میں بنیادی کردار ہر زمانے میں ایک دائی نکلتا تھا یا مختلف دعات وہ نکلتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ مہدی منتظر ہے، اور اس کے پاس ادھر ادھر سے لوگ جمع ہوتے، تو اور اس طرح اسلامی حکومت کو اور اسلامی خلافت کو ہر زمانے میں تقسیم کنندہ لوگ اور اسلامی نظم کو جو خراب کرنے والے لوگ
اس کو یعنی اگر دیکھا جائے اور اس کے بارے میں تاریخ مرتب کی جائے، مہدوی جو جھوٹے مہدی ہے، تو اس کے لیے ایک کتاب مستقل ضخیم کتاب بھی کافی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یعنی عقیدہ چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے فتنے وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے اس فتنے کے لیے مہدویت کا جو دعویٰ ہے وہ استعمال کیا ہے۔ مختلف زمانوں میں مہدویت کے دعوے وہ ہوئے ہیں، لیکن اس میں گناہ مہدوی عقیدے کا نہیں ہے۔ جو صحیح مستقیم عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تو اس عقیدے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ داری ہے ان لوگوں کا ہے جو اس صحیح عقیدے کو استعمال کر کے اپنے برے مقاصد کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ان لوگوں کا گناہ ہے، اور اس طرح ان لوگوں کا گناہ ہے جو ان حکومت کے بھوکوں کے لیے گناہ ہے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور اسلامی صحیح تعلیمات کے سے بعد اور دوری کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس عقیدے کا سرے سے انکار کریں جو صحیح علمی اعتبار سے ثابت ہے، بلکہ ہم چاہیے کہ ہم صحیح عقیدے کو سمجھیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبوت کا انکار کر دیں، سرے سے ہم کہیں کہ نبوت نہیں ہے۔ حقیقی جو اس کا علاج ہے وہ لوگوں کی ذہنی بالیدگی کو ختم کرنا، لوگوں کے ان کو صحیح رستہ دکھانا اور ان کو حقائق سمجھانا، حقائق کی وضاحت کرنا، ان کی علمی اور عقلی پختگی کو، اور حقائق ان کے سامنے، قرآن حدیث کے حقائق ان کے سامنے، جو مختلف قسم کے جھوٹ ہے اور جو مختلف قسم کے افتراءات ہیں اور جو خلاف حقیقت باتیں ہیں، ان باتوں کو رفع کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو زائل کرنا، یہ ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ حقائق کو سمجھیں اور ایسے جھوٹے لوگوں کی اتباع نہ کرے۔ اور جو لوگ مہدویت کے دعوے کو استعمال کر کے اپنے سامنے لوگوں کے سامنے اپنی کرامت اور اپنے جو خارق عادت چیز ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہم بڑا مرتبہ ہے، اور فرشتے اور رسول اور جن وہ ان کے تابع ہیں، تو یہ مسلمان کو چاہیے کہ یعنی اپنے دین کا صحیح عقیدہ، جو حقائق ہیں ان حقائق کو سمجھے اور اپنے عقیدے کو سمجھے، اور لوگوں کو اس قسم کی گمراہیوں سے اور جھوٹ سے اور دجل سے لوگوں کو روکے۔ یہ نہیں ہے کہ بس سرے سے اس عقیدے کا انکار کرے۔ چوتھا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ میں اور اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں ہر زمانے میں لوگ امام مہدی کا عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اور کام چھوڑ دو اور بس صرف امام مہدی عقیدے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ امام مہدی جب آئیں گے تو پھر امام مہدی وہ مسلمانوں کو صحیح رستہ دکھائیں گے اور مسلمانوں کی خلافت آئے گی، لہٰذا ان کے آنے تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدہ کی وجہ سے یعنی ترک عمل کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمان پر یعنی ذلت مسلط ہوئی، اور مسلمان آہ و بکا کا نشانہ بنے، اور مسلمان جو عمل ہے سنجیدگی سے کے ساتھ عمل کی طرف عدم توجہ وہ اس کا بنیاد بنے۔ اگر مسلمان یعنی اپنے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے، عدل کی حکومت کے لیے اور حق نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرے اور اس کے لیے اٹھیں اور ظالم کا ہاتھ روکے اور مظلوم کا ساتھ دیں، اور جو قوی ہے تو اس کے ساتھ یعنی جو مظلوم کا حق آ رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، تو یہ مسائل پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ امام مہدی کا عقیدہ ہے۔ جب امام مہدی کا عقیدہ نہیں ہوگا تو یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ سارے لوگ تو امام مہدی کے عقیدے کی وجہ سے یعنی وہ ترک عمل کا شکار ہوں۔ تاہم جب ہم اس کا جواب یہ ہے
کہ اسلامی جو تاریخ ہے وہ اسلام کا جو چمکتا دمکتا تاریخ ہے، ہر زمانے میں مختلف قسم کی تحریکیں اٹھی جنہوں نے بہت عظیم کارنامے کیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ان کے جو معاشرے کے اور نشأۃ ثانیہ کے جو اسلامی نشأۃ ثانیہ کے جو باب ہے، یہ انتہائی کشادہ اور وسیع باب ہے۔ اس کی تشریح اور اس کی تفاصیل میں جانا یہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے، لیکن جس کو اسلامی تاریخ کا ادنا بھی علم ہو تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یعنی مہدویت کا عقیدہ رکھنا یہ یعنی مشجعات میں سے ہے، یہ تو حوافظ میں سے ہے، یعنی یہ تو مسلمانوں کو کی تحریض کرتا ہے، ان کو ابھارتا ہے حق نظام کے نفاذ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو روکتا ہے، حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، عدالت کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے ہر زمانے میں امام مہدی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یعنی ہر زمانے میں یعنی لوگ ان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم امام مہدی کی پیروی کریں اور امام مہدی کی طرح نظام اپنے یعنی نافذ کرے۔ تو مسلمانوں کو یعنی یہ بات رکھنا، یہ بات کا عقیدہ رکھنا کہ مسلمان میں یہ ایک نظریہ ہے امام مہدویت کا، اس وجہ سے مسلمان وہ پست ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی اپنی سستی ہے۔ تو اس سستی کا جو گناہ ہے وہ اس عقیدے پر رکھنا یہ غلط ہے، بلکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے انتظار کریں گے، اس وقت تک ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہیں گے، یہ نظریہ رکھنا 100% غلط ہے، بلکہ ہم شریعت کی مکمل پیروی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پانچواں اعتراض یہ ہے کہ جو عقید مہدویت ہے یہ متصوفہ کا جو خرافات ہے، اٹکل پچو ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ اعتراض بھی احمد امین نے، جو مصر کے جو احمد امین ہے، تو انہوں نے یہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کے جو خرافات ہے، ان کی جو وہمی دنیا ہے، قطب کے اوتاد اور ابدال وغیرہ، یہ مہدویت کے عقیدے سے نکلے ہیں، لہٰذا مہدویت کا عقیدہ یہ دراصل ان خرافات کا مجموعہ ہے۔ تاہم یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو مہدویت کا عقیدہ ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ لوح اور کرسی سے باقاعدہ یعنی اخذ کرتے ہیں، اور عجیب قسم کے جو تخیلات ہیں ان کے، وہ یہ کہ یہ تخیلات ان کے ذہن میں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ مہدویت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ مہدویت کے عقیدے کو بنیاد بنا کر اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، تو اور لوگوں کے ذہن پر تسلط حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے عقول کو اپنے تابع بنانے کے لیے، اور اپنے جو متبعین ہیں، جو پیروکار ہیں، تو اور ان پر اپنی بزرگی اور اپنی پاکی اور اپنی حکومت اور اپنی سرپرستی قائم کرنے کے لیے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ یعنی جو گمراہ قسم کے زندیق لوگ ہیں تو وہ اس عقیدے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس عقیدے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو متواتر حدیث سے ثابت ہے، تو اس عقیدے کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں، صحیح طریقے سے یہ عقیدہ سمجھیں اور اس عقیدے کی خدمت کریں، تو پھر خراب لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یعنی مختلف زمانوں میں اس عقیدے کو لے کر فتنے اٹھے، مختلف قسم کے انتشارات اٹھے، اور تو اس وجہ سے لوگ مہدی کا عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اس میں افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ بعض لوگوں تو اٹھ کر یہ عقیدے کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے انتشار کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں یعنی بار بار اس طرح ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ اس کو خیالی پلو سمجھتے ہیں، اور خیالی دنیا اس کو سمجھتے ہیں، اس کو حقیقت سے دور ایک وہمی دنیا کا تصور سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ چھٹا جو اعتراض ہے امام مہدی سے متعلق وہ یہ ہے کہ قیامت اور آنے والے حالات کے جو اخبار ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے
اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت امام مہدی ہوں گے، اس کا نام نبی علیہ السلام کے نام کے موافق ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے، اور مسلمانوں کے امیر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ نظریہ متواتر ہے جس کو پوری امت نے یعنی قبول کیا ہے، اور اس کے منکر بہت کم لوگ ہیں جو اس عقیدے کے منکر ہیں۔ اصل میں یہ جو امام مہدی سے متعلق روایات ہیں، تو سارے روایات، اس میں بعض روایات مجمل ہیں اور بعض روایات جو ہے وہ مفسر ہے، اور لیکن جو صحیح روایات ہیں اور تو اس کو تو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جو حسن روایات ہیں وہ بھی اہل حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک وہ روایات وہ معتمد ہے اور وہ قابل استدلال ہے۔ لیکن بعض حضرات وہ صحیح روایات اور جو اس سے متعلق اس سے جو حسن روایات ہیں ان روایات کی شان کم کرتے ہیں، اور لیکن یہ صریح غلطی ہے۔ جبکہ معاصر جو بعض یعنی کتاب ہیں، بعض یعنی مصنفین ہیں، تو امام مہدی سے متعلق جتنے بھی روایات ہیں تو ان روایات کا وہ اٹکل سے بس اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ جہل اور یعنی جن کو حدیث سے ادنا برابر، ذرہ برابر بھی وہ ان کا وہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو بس ان کی باتیں نقل در نقل وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تاہم جو محققین ہیں جن کو احادیث سے خوب ربط ہے، تو وہ کہتے ہیں، ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث صحیح طریقے سے ثابت ہے، حالانکہ اور اس کے مقابلے میں جو دیگر لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہے تو ان حدیث میں شک کی باتیں ہیں، یہ شیعوں نے کے وضع کردہ روایات ہیں۔ تاہم جو محققین علماء ہیں اور جو محنک لوگ ہیں تو وہ اس سے قطعاً یعنی انکار کرتے ہیں۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح طریقے سے ثابت ہے اور تو اس کو اپنے عقیدہ رکھنا اور اس کو مسلمانوں کا یعنی متفقہ نظریہ اس کو بنانا، یہ لازم ہے، جیسے کہ یعنی عقیدہ اہل سنت والاثر فی المہدی المنتظر نامی کتاب میں، جو عبد المحسن العباد کی کتاب ہے، اس میں یہ عقیدہ صحیح طریقے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ظہور امام مہدی اور سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بعض لوگ امام مہدی کا سرے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ حالات خراب ہے، امام مہدی بہت زمانہ ہوا، تقریباً 1400 سال ہوئے، ہر زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، تو یہ انکار اور ابھی تک نہیں آئے، لہٰذا اس سرے سے عقیدہ درست نہیں۔ تو اس بارے میں ایک روایت ہے جو امام حماد نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یبعث اللہ المہدی بعد ایاس وحتی یقول الناس لا مہدی، کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایسے زمانے میں لائیں گے جس زمانے میں لوگ امام مہدی سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ کوئی مہدی وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھ لیا ہے، تو اس زمانے میں امام مہدی آئیں گے۔ ساتویں جو امام مہدی سے متعلق جو ساتواں اعتراض ہے اور جو ساتویں غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی وہ آئیں گے اس زمانے میں جب امام مہدی سے پہلے خلافت راشدہ قائم ہو چکی ہوگی، یعنی امام مہدی سے پہلے خلافت راشدہ قائم ہو چکی ہوگی، اور خلافت راشدہ کے قیام کے بعد پھر امام مہدی آئیں گے۔ تو یہ بات ہے، اور اس یعنی امام مہدی سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور اس خلافت کے قیام کے بعد امام مہدی آئیں گے، حالانکہ یہ بات یعنی جو حدیث ہے
ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام مہدی ہی خلافت قائم کریں گے، کیونکہ امام مہدی سے پہلے مثلا چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی سے پہلے اگر خلافت راشدہ قائم ہو جائے اور پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے تو امام خلافت راشدہ اس طرح سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ خلافت راشدہ امام مہدی کا یعنی امام مہدی کی خلافت کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے، امام مہدی سے پہلے ظلم و ستم عام ہوگا، امام مہدی جب آئیں گے تو ظلم و ستم کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف کی حکومت نافذ کریں گے۔ تو ایسا خلافت جس میں امام مہدی کے سے پہلے ایسی خلافت ہو جس میں ظلم ہو تو وہ خلافت راشد کیسے ہوئی؟ دوسری جو بات ہے کہ جب امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی پوری دنیا میں کفر و شرک ہوگا تو امام مہدی حرم شریف میں پناہ لیں گے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی تو امام مہدی کیوں حرم شریف میں پناہ لیں گے، اور امام مہدی کے خلاف ایک لشکر کیوں آئے گا اور پھر ان لشکر کو زمین میں کیوں دسا جائے گا؟ یہ بات خلاف عقل ہے۔ اور کیسے امام مہدی کو پوری دنیا میں جگہ نہیں ملے گی، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ وہ بھاگیں گے اور اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ کیسے؟ اور لوگوں کو یعنی خلافت کے قیام کے لیے علماء کو خلافت کے قیام کی فکر ہوگی۔ تو یعنی اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی خلافت جس کا تذکرہ ہے ہی نہیں احادیث میں، یعنی صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام مہدی کی خلافت سے پہلے ایک خلافت ہوگی اور وہ خلافت کے جو اس کے بعد پھر امام مہدی کی خلافت ہوگی۔ اور پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی سے پہلے قحطانی آئے گا اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو امام مہدی کے سے پہلے جب پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو پھر امام مہدی کے آنے کا کیا مطلب؟ اور چھٹی جو اس سے متعلق ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی جب وہ خلیفہ ہوں گے اور وہ قریش سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کریں گے، تو اس کی جب اصلاح کریں گے تو یعنی اس کی پھر ضرورت کیسے ہوگی کہ امام مہدی کو یعنی سرے سے یعنی وہ کیسے مہدی ہیں کہ ان سے پہلے بھی راشد خلافت موجود ہے اور اس کی اصلاح وہ ہو چکی ہے۔ تو سارے حدیث کو جب ہم دیکھیں اور اس کے بارے میں جو المہدی و فقہ و اشراط الساعہ جو محمد ابن المقدم کی کتاب ہے، اس کتاب کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے پہلے خلافت راشدہ قائم ہو چکی ہوگی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہی خلافت راشدہ کو قائم کریں گے، اس سے پہلے خلافت قائم نہیں ہوگی، یہ اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں، تو ان حدیث پر اس نے رد کیا ہے اور اس پر مختلف قسم کے شیعت کے اور توکل کے اور ترک اسباب وغیرہ کے اعتراضات کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم اذا شاء اللہ ان یرفعها رفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت۔ اور ایسے ہی حضرت قیس بن جابر صدفی اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون بعدی خلفاء ومن بعد الخلفاء امراء ومن بعد العمراء ملوک جبابرہ ثم يخرج المهدي من اہل بیتی يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطانی هو الذي بعثني بالحق ما هو دونه۔ تو ان دونوں روایتوں کو ملا کر یہ بات ثابت ہے کہ ملک جبری کے بعد
جو موجودہ زمانے میں ہم ملک جبری کو خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو ملک جبری کے زمانے کو میں ہم جی رہے ہیں، تو اس خلافت کے جو کی قائد ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ موجودہ زمانے میں جو یعنی دولت اسلامیہ خلافت قائم کیا تو وہ صرف نام کا خلافت تھا، حقیقی اعتبار سے وہ خلافت نہیں تھا۔ اور جو افغانستان میں یا دیگر علاقوں میں جو نظام حکومت ہے وہ اسلامی ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ خلافت کی تمہید ہے دراصل۔ اور حدیث میں ہے ایک کہ شام پر ایک خلیفہ آئے گا اور وہ خلافت امام مہدی کے بیعت کے لیے ایک مقدمہ اور مہدی کی اطاعت میں شامل ہونے کے لیے ایک تمہید ہوگی، جسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ لشکر بیضا میں دست دیا جائے گا، تو یہ بات اہل شام کو پتہ چلے گی تو وہ اپنے جو خلیفہ ہوں گے ان کو یہ کہیں گے کہ خلیفہ تو مہدی تو نکل چکا ہے، لہٰذا تم اس کی بیعت کرو، اس کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ہم تم کو قتل کر لیں گے۔ تو وہ اپنی خلافت کو بیچ دیں گی امام مہدی کے لیے، اور امام مہدی کے ساتھ وہ چلیں گے اور بیت المقدس تک آئیں گے، اور بیت المقدس کے خزانے وہ نکالیں گے، اور عرب اور عجم میں اور اہل حرب اور روم اور ساری دنیا وہ ان کی قیادت میں وہ شامل ہوگی، اور قسطنطنیہ میں جو مساجد ہیں وہ بھی مساجد وہاں بنائے جائیں گے، اور یہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ جو امام مہدی سے پہلے اہل مشرق میں ایک آدمی نکلیں گے جو اپنے گردن پر یعنی تلوار اٹھا کے یعنی اپنے گردن پر تلوار اٹھائیں گے اور لوگوں کو شدت سے قتل کریں گے، اور پھر بیت المقدس تک متوجہ ہو جائیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ مر جائیں گے۔ تو یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ امام مہدی کا جو زمانہ ہے اس زمانے سے پہلے شام میں ایک برائے نام خلافت ہوگی جس کا خلیفہ بھی اہل بیت سے ہوگا، اور وہ حسینی ہوگا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی کا چچا زاد ہوگا، یعنی امام مہدی تو حسنی ہوں گے اور وہ حسینی ہوگا، اور وہ خلافت امام مہدی کو دیں گے، اور یہ امام مہدی کے بطور مقدمہ کام آئے گا، اور وہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکے گا، بیت المقدس کی حقیقی فتح وہ امام مہدی کے دور میں ہوگی۔ آٹھواں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں وہ امام مہدی کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں اسلحہ نہیں ہوگا، یعنی موجودہ جو پیٹرول کا دور ہے، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بعض احادیث سے جو محققین ہیں ان کو یہ شبہ لگا ہے کہ بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ جو تہذیب و تمدن ہے موجودہ دور کا یہ ختم ہو چکا ہوگا، اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زمین کا جو یہ سیارہ ہے اس سے کوئی ایک اور سیارہ وہ ٹکر کھائے گا، اور اس طرح یہ پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کا کی خون ریزی ہوگی، اور پوری دنیا یہ ختم ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے جو یعنی جو موجودہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اور جو ریڈار ہیں وغیرہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، بلکہ پوری دنیا میں ایسا جنگ مسلط ہوگا جس جنگ کے نتیجے میں یعنی خشک و تر اور یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جو پیٹرول کے جو کنویں ہیں اور جو پیٹرول کے جو کھیت وغیرہ ہیں، جن کھیتوں سے جن کنووں سے پیٹرول وغیرہ نکلتا ہے تو وہ خشک ہو جائیں گے، اور ان کا جو استدلال ہے بنیادی طور پر وہ ان احادیث سے ہے جن احادیث میں یہ بات ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان اور کفار کا جب جنگ ہوگا امام مہدی کے دور میں اور مسلمان صف بندی کریں گے تو روم کہیں گے، تو اس زمانے میں روم کا جو لیڈر ہوگا وہ کہے گا کہ یعنی ہم اس طرح جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس پر تعلیق کرتے ہوئے دکتور محمد المبیز نے یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ موجودہ زمانے کا جنگ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پرانے زمانے کے جنگوں کی طرح ہوگا، کیونکہ موجودہ زمانے میں وہ یعنی یہ نہیں ہے، یعنی صف بندیاں نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے جو اس کا جو دکتور محمد المبیز پر جو تعلیق ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جنگ کے جو صف ہیں وہ موجودہ زمانے میں بھی ہیں، لیکن وہ پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے،
بلکہ وہ طویل خطوط پر مشتمل جنگ ہوتے ہیں، اور جس کو نسق بولتے ہیں، اور اس کی جمع انساق ہے۔ اور جو سامنے کے جو خط ہوتے ہیں جنگ کے، تو اس کو یعنی خط النار کہتے ہیں، اور فائر کا جو یعنی جو فائرنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ اور جو پیچھے جو صف ہوتے ہیں تو اس کو خطوط الخلفیہ کہتے ہیں، اور جو ویسے جو 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 بعد میں آنے والے مددگار قسم کے خطوط ہوتے ہیں، جو تازہ دم دستے ہوتے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ فَإِذَا تصافوا کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے جنگ ہوں گے، پرانے انداز کے صف بندیاں موجودہ زمانے میں نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں بھی جنگ میں صف بندیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے، وہ بھی مسلم شریف کی روایت سے ہے کہ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، کہ تو اس سے بھی دکتور مبیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ موجودہ زمانے کا جو جنگ ہے تو اس میں وہ پرانے زمانے کی جنگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ کیونکہ موجودہ زمانے میں تو رات کا جو جنگ ہے اور دن کا جو جنگ ہے اس میں تو فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو لیزر سسٹم ہے اس میں رات اور دن ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس پر جو جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کی وجہ سے جنگ کا خاموش ہونا جو نقل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے گا، اور جنگ کا بند ہونا وہ فوجیوں کے ختم ہونے یا اسلحے کے ختم ہونے کی وجہ سے ہوگا، کہ ایک طرف میں بھی اسلحہ ختم ہو جائے گا اور دوسرے فریق کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہوگا اور فوج نہیں ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے انداز کا جنگ ہو۔ تیسرا جو لفظ ہے مسلم شریف کی اس روایت میں یہ ہے فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَّفَكُمْ فِي أَهْلِكُمْ، کہ مسلمان غنیمت کو تقسیم کریں گے اور اس دوران وہ اپنے تلواروں کو درختوں کے ساتھ، زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائیں گے کہ شیطان وہ آواز دے گا کہ مسیح وہ تو تمہارے اہل عیال میں آ چکا ہے۔ تو کئی دکتور مبیز یہاں کہتے ہیں کہ کئی محققین اہل علم نے اس سے یہ اشارہ لیا ہے کہ جو جنگ ہوگا وہ یعنی جدید اسلحے سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تلوار کا ذکر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلوار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ پرانے زمانے کے اسلحے سے ہوگا، نئے زمانے کے اسلحے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ لکھا ہے حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گا اور کہ جو فوج ہے وہ آرام کریں گے، اور تو اس زمانے میں یعنی وہ اپنے اسلحہ کو رکھیں گے، اب آرام کے لیے اپنے اسلحہ کو اپنے بدن سے اتار کر رکھ لیں گے، تو اس زمانے میں شیطان ہی آواز کرے گا۔ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تلواریں ہوں گی اور دیگر اسلحے نہیں ہوں گے، اور اس کا جواب تفصیلی آگے آئے گا۔ پانچواں جو اعتراض ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے کہ دجال تمہارے بچوں میں اور تمہارے اولاد میں آیا ہے، لہٰذا لوگ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ چول بیٹھیں گے، اور اس دوران 10 شہ سوار وہ جائیں گے اور دجال کی بارے میں جانچ پڑتال کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم هم خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ۔ تو اس کے بارے میں بھی دکتور مبیز اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں گھوڑوں کا لفظ آنا یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جدید آلات ختم ہو جائیں گے، سیٹلائٹ اور موبائل فون اور وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح نئے قسم پرانے آلات دوبارہ آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی قرآن میں یا حدیث میں خچروں کا ذکر یا گدھوں کا ذکر یا گھوڑوں کا ذکر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے اسلحے نہیں ہوں گے، اور موجودہ زمانے میں بھی جو پہاڑیاں، دشوار گزار رستے اور بلند و بالا مقامات وہ ایسے ہوتے ہیں موجودہ زمانے میں بھی کہ اس میں یعنی یہ جدید قسم کے آلات وہ وہاں کام نہیں کرتے۔
تو اس وجہ سے. اور دوسری جو بات ہے وہ تخصیص الشیء بذکر لا يدل علی نفی ما عداہ، کہ حدیث میں ایک چیز کا ذکر اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہے کہ حدیث موجودہ زمانے میں یعنی ہر جنگوں میں یعنی جدید اسلحہ بھی ہوتا ہے اور اسلحے کے ساتھ پرانے تلوار بھی ہوتے ہیں، تو ایک کے ذکر سے دوسری کی نفی نہیں ہوتی. اور جدید اسلحے کے یعنی صحیح ضعیف روایات میں اور کئی صحیح روایات میں یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اسلحے استعمال ہوں گے، جیسے کہ تاریخ میں عساکر میں ہے کہ فَيَقْتَتِلُونَ شَهْرًا لَا يَكِلُّ لَهُمْ سَلَاحٌ وَيَقْذِفُ الطَّيْرُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ لَهُمْ وَلَا لَكُمْ، کہ تمہارے تلوار اور ان کے تلوار، ان تمہارا اسلحہ اور ان کے اسلحے وہ مہینوں تک وہ جنگ کریں گے لیکن وہ تکیں گے نہیں، اور تم ایک پرندہ ہوگا وہ تم پر بھی آگ برسائے گا اور ان پر بھی. اور جب مہینے کا جو ابتدائی دن ہوں گے تو تمہارا رب کہے گا الیوم اسل سیفی، آج میں تلوار سونپوں گا، تلوار نکالوں گا. تو اس میں طیر کا لفظ ہے کہ طیر تم پر بھی آگ برسائے گا اور ان پر بھی. تو یہ جو موجودہ زمانے میں جو جیٹ جہاز ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اور تلوار تکیں گے نہیں تو اس کا مطلب اسلحے تکیں گے نہیں، اسلحوں کا تذکرہ ہے کہ اسلحے تکیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مشین گنز ہے وغیرہ وہ تکتے نہیں. اور مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے ویل للعرب من شر قد اقترب الاجنحہ وما الاجنحہ الویل الطویل فی الاجنحہ ریح فیہا حبوبها، کہ ایسی پر ہوں گے کہ جن پروں میں ہلاکت ہوگی اور طویل قسم کی ہلاکت ہوگی. وہ پر وہ ایسے ہواؤں کو لائیں گے جو تیز ہوگی، اور جب وہ پر آئیں گے یعنی تو ان کے آنے کی وجہ سے ایسی عورتیں جو نوحہ کرنے والی ہے، رونے والی ہے، وہ کھڑی ہوں گی. تو بعض عورتیں اپنی دنیا پر اور بعض عورتیں اپنی ذلت پر، جو عزت کے بعد پر ذلت مسلط ہوئی اس پر روئیں گی، اور ان پروں کے آنے سے یعنی ہواؤں میں مزید شدت آ جائے گی. تو اس سے تو مزید یعنی واضح طور پر عربوں پر جو موجودہ زمانے میں جو ذلت اور مسلط ہوا ہے جنگوں کی، تو یہ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے لولا نشهد الملحمة العظمى فإن الله تعالى يحرم على كل حديدة أن تجبن، کہ اگر ملحمۃ العظمى میں یعنی جو لمبی جنگ ہوگی مسلمانوں اور کفار کی مہدی کی قیادت میں، تو اس میں لوہے پر اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم تکو. لوہا اس زمانے میں نہیں تکے گا، اور اس زمانے میں اگر ایک آدمی کو لو ضرب الرجل بيومئذ بصفود لقطع، کہ اگر کسی کو صفود یعنی جو کیل ہے، کیل سے کوئی آدمی اس کو مارے تو کیل بھی آدمی میں وہ دس جائے اور آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور مر جائے. تو یہ واضح طور پر اس پر دلالت کرتے ہیں موجودہ زمانے میں جو بولٹس ہیں، جو یعنی جو پستول میں جو گولے لگے ہوتے ہیں. اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، اس میں فرمایا وَطَيْرًا تَضْرِبُ وُجُوهَهُمْ بِأَجْنِحَتِهَا فَتَقْفَوْ أَعْيُنُهُمْ وَتَتَصَدَّعُ بِهِمُ الْأَرْض فَيَتَجَلْجَلُوا فِي مَهْوَى بَعْدَ صَوَاعِقَ وَرَوَاجِفَ تُصِيبُهُمْ، کہ پرندے کے پر ہوں گے جو تمہارے چہروں کو ماریں گی اپنے پروں سے، اور جب وہ تمہارے چہروں کو مارے تو تمہاری آنکھیں وہ نکل آئے اور تمہارے دل وہ پٹ جائیں، اور تم بڑی بڑی جو خندقیں نما سرنگ ہوں گی تم اس میں گر جاؤ، اور ایسے رواجف تیز سخت قسم کی آوازیں ہوں گی اور سخت قسم کے جو ہوائیں ہیں وہ ان پروں کی وجہ سے آئے گی. تو اس سے یہ موجودہ زمانے کے جیٹ جہاز ہیں اور جو ٹینک ہیں اور جن سے جو زمین پہ سرنگ یعنی جو بمباری ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرنگ اور بڑے بڑے خندق کو کود جاتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کو کہیں گے کہ اخرجوا الى عدوکم فموتوا واميتوا فيقتتلون قتالا شديدا،
کہ مسلمان کہ جو امیر ہوگا امام مہدی وہ ان کو کہے گا کہ فدائی استشہادی حملے کرو، تو وہ استشہادی حملے کریں گے اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اور ایک ہے کہ فلو ضرب مؤمن یومئذ فلو ضرب بوتد لقطع، کہ اگر مسلمان کسی کو مار دے یا مسلمان کو کوئی مار دے کیل کے ذریعے تو وہ بھی مر جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ فیدخلون القسطنطینیہ فبینما ہم یحرزون اموالها وسبیها استقع نار من السماء من ناحیة المدینہ فاذا هی تلتہب، کہ مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے اور مسلمان ان کے مال اور ان کے جو قیدی ہیں ان کو پکڑیں گے تو آسمان سے ایک آگ آئے گی اور وہ مسلمانوں پر آگ لگائے گی اور وہ چمکدار آگ ہوگی۔ تو یہ بھی جو موجودہ زمانے کے جو جہاز ہیں، جیٹ جہاز ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 3 آگ مسلط ہوں گے، ایک آگ نار من زفت ونار من کبریت ونار من نفت، کہ ایک آگ وہ گندک کا ہوگا، ایک آگ وہ پیٹرول کا ہوگا اور ایک آگ وہ تیل کا ہوگا، اور جب وہ آگ آسمان سے برسے گا تو تمہارے چمڑے نکل آئیں گے اور تمہارے آوازیں آسمان سے جب وہ چلے گا تو زمین پر اس کی سخت آوازیں ہوں گی، اور امام مہدی جب آئیں گے تو آسمان سے ایک آواز وہ نکلے گا اور وہ آواز ہر ایک آدمی اپنے زبان میں سنے گا، اور وہ آواز نہ انسان کہے گا نہ جن کہے گا۔ اور ایسے ہی امام مہدی کے جو مخالف ہوں گے صوفیانی، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس 3 قصب ہوں گے، 3 قسم کے یعنی 3 قسم کے اس کے یعنی بانس ہوں گے، اور جب وہ اس کو بانس کو جب وہ لگائے گا مارے گا تو اس سے جو بھی اس کے سامنے آئے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو موجودہ زمانے میں اس سے جو ہے نا وہ یعنی بندوق اور اس سے جو ہے نا اسلحہ، جو جدید قسم کا اسلحہ ہے وہ مراد ہے۔ اور جو نواں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں عام ہے، لہٰذا لازمی ہے کہ لوگوں کو امام مہدی کے صحیح عقیدے کی طرف بھی متوجہ کیا جائے، اور برے جو باطل مہدی ہیں ان کے جو دلائل ہیں، ان کی جو دلائل کا جو بودا پن ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو اہل علم پر یہ لازم ہے کہ وہ ان حقائق سے اور ان فتنوں سے لوگوں کو سمجھائے، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھائے، تاکہ جس صحیح زمانے میں ان کے جو صحیح علامات زمانیہ ہیں ان کو سمجھے، علامات شخصیہ کو سمجھے، اور اس کے بعد امام مہدی ہونے کے بارے میں جتنے شرائط ہیں تو ان شرائط پر عمل کریں۔ پہلا جو اثر ہے اس بارے میں کہ امام مہدی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لا یحرق فی بیعتہ مہجمۃ دم، کہ امام مہدی کے بیعت میں کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہے گا۔ اور جو صحیح روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ یبایع للمہدی بین الرکن والمقام لا یوقظ نائما ولا یحرق دما، کہ امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے وہ سیاسی مقاصد کے لیے یا شخصی مقاصد کے لیے نہیں چلیں گے، بلکہ وہ تو کسی جو نیند والا ہے اس کو بھی نیند سے نہیں اٹھائے گا، وہ لوگوں کے تعلیمات کا اور وہ اسلامی تعلیمات کا یعنی کے متبع ہوں گے، اور حرم کی قدسیت کا اور اس کی احترام کا خیال رکھیں گے، وہ منظم ہوں گے، منضبط ہوں گے، تو وہ امام مہدی کی قیادت میں جنگ کریں گے، لیکن بیت اللہ کی مخالفت اور بیت اللہ کو جنگ کا میدان نہیں بنائیں گے، بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یعود بہذا البیت قوم لیس لهم عدد ولا عدت ولا منع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں کسی قسم کا فتنہ برپا نہیں کریں گے، منظم ہوں گے، لیکن منظم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کریں۔ یہ فلا یحرق بسببہ مہجمۃ دم، تو یعنی امام مہدی وہ ان کی بیعت میں مسلمان کا ایک قطرہ برابر خون بھی نہیں بہے گا، اسی وجہ سے یعنی جو امام مہدی کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو زمین میں اللہ رب العالمین دسائے گا۔ اور ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے جو
جو مخالفین ہوں گے اور امام مہدی کے جو موافقین ہوں گے وہ پوری دنیا میں امام مہدی کے بارے میں وہ یعنی جو سوشل میڈیا ہے یا جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کا استعمال کریں گے اور اسی کے ذریعے سے امام مہدی کے لیے لشکر تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب امام مہدی کے بارے میں خسف ہوگا تو جو مخالف میڈیا ہوگا وہ تو امام مہدی کی لشکر کو نہیں لائے گا، اس کی کوریج نہیں کرے گا، لیکن جو امام مہدی کے موافقین ہوں گے تو وہ میڈیا میں وہ سرپرست ہوں گے اور وہ امام مہدی کی لشکر کا کوریج کریں گے اپنے فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے موجودہ زمانے میں، اللہ عالم۔ اور اس وجہ سے حدیث میں فرمایا لا یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون، کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، ان کا عمل کتنا بڑا ہے لیکن بڑے عمل کے ذریعے سے وہ ان کے مراتب نہیں پائیں گے، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی کتنا بھی بڑا عمل کرے لیکن اس عمل کے برابر ان کا عمل وہ نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا